السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیا دن دیا۔ اور کل کے دن میرا ناغہ ہوا تھا، کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کچھ مصروفیات تھیں، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایگرلی ویٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ایک دن کا ناغہ ہو بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلے، میں نے پچھلی پوسٹ میں بھی کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آج 22 شعبان ہے، اور کتنے دن رہ گئے؟ 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29۔ اس کے بعد 7 دن رہ گئے یا پھر 8 دن رہ گئے۔ تو یہ مہینہ، اس میں کھانے کی فکر نہ کریں، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور رمضان میں بہت رحمتوں کے ساتھ رزق فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، اگر آپ کا یقین ہو تو، کہ آٹے کی بوریاں، پکوڑے، یہ سامان اکٹھے کر لیں، وہ اکٹھے کر لیں۔ میں جنرلی یہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہوں۔ اس سے زیادہ جو ہمیں رزق دیتا ہے نا، ہم اس کی پرواہ کریں، ہم اس کے احکامات کی پرواہ کریں۔ یہ مہینہ ہے تزکیہ نفس کا۔ آپ نے اپنے اندر جتنی میل کچیل ہے، آپ نے اس کو دھونا ہے۔ اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں جب دیکھتی ہوں رویے، میں چھوٹا سا ہاسپٹل چلاتی ہوں، لیکن رویے اتنے چینج ہو گئے ہیں لوگوں کے کہ ڈیوٹیفل نہیں رہے، آنیسٹ نہیں رہے، اور فیک ریڈنگز ڈالتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹس لے لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہیں کہ ان کو ہم نے نارمل لینا شروع کر دیا کہ یہ چیزیں نارمل ہیں۔ تو کیا ہوا؟ تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر ایسا تو ہوتا ہی ہے، اس طرح ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ مہینہ ہے کہ آپ اپنے دلوں سے بغض، کینہ نکالیں، کیونکہ اس مہینے میں بغض، کینہ اور یہ جو بغض کینے کا مطلب کو سمجھ آتی ہوگی کہ بس میں نے تو اس کے ساتھ، اس نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ، میں نے تو اس کے ساتھ اس سے بھی برا کرنا ہے یا ایسا ہی کرنا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ، اور اس میں شب قدر والے کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگ ہیں: ماں باپ کے نافرمان، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، اور بغض اور کینہ کرنے والے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ اور میرا اس بات پہ اتنا ایمان ہے، کتنی کی ہماری زندگی ہے، میں نے تو تجربہ کر کے، مشاہدہ کر کے دیکھ لیا ہے، 60، 70 جو ہماری ایکٹیو ہے، اس کے بعد تو ہم خود ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایموشنلی بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، فزیکلی بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، فائنینشلی اللہ نہ کرے کہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو۔ تو اس 60، 70 سال کی زندگی میں جب ہمیں بڑا زور ہوتا ہے، ہمیں بڑی پاور ہوتی ہے، تو یہ اللہ میں کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ معافی نامے سے کام کریں، ہم دلوں کو جوڑیں۔ اور کیونکہ میں نے ایک بات دیکھی ہے، جہاں کوئی بندہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، چاہے وہ دلوں کی ہو، چاہے وہ رشتوں کی ہو، چاہے وہ اپنی چلاکیاں یاریوں سے، بہت سے لوگ اور ہیں ادھر ادھر فساد پھیلاتے ہیں، اس کے کام میں، یہ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، لیکن 100 باتوں کی ایک بات، جو بندہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، وہ یقین کرے وہ رشتوں کی توڑ پھوڑ نہیں کر رہا، وہ اپنے لیے توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ جو بندہ جوڑتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کم از کم کہتے ہیں نا، پھر رمضان کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ میں پھر میرے پہ یہ کیفیت تو سارا سال رکھنا، اور پھر مجھے اگلا رمضان بھی دکھانا۔ تو جو اللہ کی رضا کی خاطر حالات کو ٹھیک کرتا ہے، اور ان مہینوں میں جنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بند کی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جنگ جو کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان میں کچھ مہینے ہیں تو اس میں جنگ بھی بند کی ہے۔ تو جو لوگ توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، خلیج ڈالتے ہیں، اور جو لوگ
معافی نامہ نہیں دیتے. ہم اللہ سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا کہا تحب العفو واعف عنی، تو رو رو کے دعا مانگ رہے تو تجھے اللہ میاں معافی پسند ہے تو ہمیں معاف کر دے. لیکن ہم انسانوں کو جو ہے بالکل معافی نامہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت پاورفل ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ، اور ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہم ریونج لے سکتے ہیں. تو وہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنا فیوچر توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنا بڑھاپا توڑ رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ 8 دن بھی بہت ہیں جتنے ہم لوگ اپنے اسلام سے ادھر ادھر ڈیویٹ ہو گئے ہیں، جہاں ہمارے لیے برائیاں اتنی ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے کہ ہمارے لیے برائیاں ہی نہیں رہ گئیں. کہ شو آف جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کہنا چاہیے اس کو، نمود و نمائش ہے ایک طریقے سے، لیکن اس کا ایک ورڈ ہے اسلام میں، دکھاوا ہے، اور کسی کو نیچا دکھانا، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند کیا ناپسندیدہ ہیں، بالکل ناپسندیدہ ہیں. تو ان چیزوں سے اگر ہم دور ہو جائیں تو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوش قسمتی ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہے ہمارے لیے. اور اللہ میں ہمیں اس رمضان کوئی سانس کا پتہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے رمضان کے مہینے میں ضرور پہنچانا، اور مجھے روزے رکھنے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور میری دعاؤں کو قبول کرنا، اور مجھے عبادتوں کا خلوص سے، جس طرح کہ ایک خوشی سے ہم کسی دوست کو ملنے جاتے ہیں نا، اسی طرح ہم خوشی سے رمضان کا استقبال کریں، اور اس کی ہر ایک لمحہ ہم اویل کریں. ہم سحریوں میں بفے ڈنر اور بفے سحری، کیونکہ بفے افطار، بفے سحر یہ نہ ہم کریں. یہ وہ قیمتی لمحے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں افطار اور سحر کے رحمتوں کے نزول کے ہوتے ہیں، ان کو ہم کھانے پینے میں ضائع نہ کریں. بس آج کا یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے. اور شاید میری بات سمجھ آ جائے، لیکن میں معذرت اس لیے نہیں کروں گی کہ یہ بات سے کسی کا دل بھی نہیں دکھنا چاہیے، اور یہ باتیں بہت نارمل باتیں ہیں جو کہ ہم نے ان کو اب نارمل کر لیا، اور اب نارمل باتوں کو ہم نے بالکل اڈاپٹ کر لیا ہے، اور ہم نے سوچا ہے کہ نہیں ہماری یہی لائف ہے. دکھاوا اور جو ہے وہ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں تم نے رمادہ میں کی، سوری میں ہوٹلوں کے نام لے رہی ہوں لیکن یہاں ملتان میں 2-4 ہی ہیں، تم نے وہاں کیا ہے بفے کیا سحر ہے یا سا جو بھی ہے سحری، اور وہاں افطاری کی ہے، بڑا مزہ آیا. لیکن بات ہے کہ یہ ٹائم نہیں ہے، سارا سال کھانے کا ٹائم ہے، سارا سال سب کچھ ہے. یہ سال ہے تزکیہ نفس کا، یہ سال ہے اپنے نفس کو مارنے کا، یہ سال ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا، اپنی سول کو. تو بس اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور اللہ میں ہم ساری جو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھانے کے قابل نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم پہ وہ کچھ نہ کر جو تو نے ہم سے پہلے قوموں پہ کیا، اور تو ہمیں جو نگیٹو ایلیمنٹس ہیں تو اس پہ ہمیں فتح دے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پڑوس کا خیال رکھیں، اور روزہ ضرور افطار کروائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بہت کھانے کی طرف بہت دھیان دیں، آپ عبادتوں کی طرف بھی دیں. کھانا میں آپ جو بھی نیوٹریشنسٹ ان کو پتہ ہوا ہے کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، یہ سب کچھ دیں. چٹور پنا نہ کریں، چٹور پنا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.